محترم حاضرین کرام، عزیز طلباء، پچھلی مرتبہ میں پچھلے موقع میں درس قرآن کے موقع پر آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا اور یہ باتیں رکھی گئی تھی کہ سورہ کہف کا تعلق فتنہ دجال سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی فتنوں سے بچنے کے لیے اور اس کے دھوکے اور اس کے دجل سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے تعلق سے فتنہ دجال سے حفاظت اور اس سے محفوظ رہنے کی بشارت دی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ دجال کا جو دجل ہے وہ پوری طرح سے مادیت کے تعلق سے ہوگا۔ مادی چیزوں سے دجال دھوکہ دے گا، اپنا جال بچھائے گا، اور اس صورت کے اندر جگہ جگہ مادی چیزوں کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات آئی تھی کہ دجال کا سب سے پہلا فتنہ پوری دنیا میں، سب سے پہلا اس کا دھوکہ جو وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے لوگوں کے اندر لوگوں کو جو دھوکہ دے گا وہ ہے تحقیق اور تدقیق اور ریسرچ کے نام پر وہ جہالت کو عام کرے گا، وہ غلط باتوں کو عام کرے گا، کم علمی کو عام کرے گا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی یونیورسٹیز اور جتنے بھی تعلیم گاہیں ہیں، عصری علوم کے ادارے ہیں، ان میں جو پڑھایا اور لکھایا جاتا ہے ہر چیز کی بنیاد مادیت پر ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فریب دجال کا جو ہوگا وہ علم کی بنیاد پر، علم کے نام پر جہالت کو عام کرے گا۔ اور اس کو جہالت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن کریم کی اس سورہ کہف کی پہلی آیت میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس کتاب میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ٹیڑھا پن اس کے اندر نہیں ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنی بھی ایجوکیشن، جتنی بھی تعلیمی چیزیں ہیں، جن تعلیمی چیزوں میں کجی پن ہوگی اور جو تعلیم، جو ایجوکیشن اس کتاب کے مخالف ہوگی، وہ سب کا سب فتنہ دجال میں شامل ہے، دجال کے دجل کا حصہ ہے۔ دجال جو خروج ہوگا اس کا جو ظہور ہوگا شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا۔ یہ اس وقت میں ظاہر ہوگا جبکہ پوری دنیا میں مادیت کا دورہ ہوگا۔ مادیت کی بنیاد پر پوری دنیا کے ریسورس اور پوری دنیا کے چیزوں پر مکمل 100% اس کا قبضہ ہو جائے گا، اس کے قابو میں آ جائے گا۔ اس وقت دجال کا پوری طرح ظہور، اس کا خروج ہو جائے گا۔ دجال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو غیر معمولی طاقت عطا کرے گا۔ کیسی طاقت ہے؟
کہ وہ جہاں سے بھی گزرے گا زمین کے اندر جو خزانے ہیں تانبے کی شکل میں، سونے کی شکل میں، گیس کی شکل میں، یہ سارے کے ساروں کو وہ کہے گا کہ یہاں کے خزانے نکل جائیں تو وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. یہ آنے کے بعد تو اس کی طاقت ہے، لیکن آنے سے پہلے پوری مادیت کا دورہ ہو جائے. یہ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں کہا تھا. مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور آج اس حدیث کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے. آج پوری دنیا کے خزانے اور پوری دنیا کے ریسورس کس کے قبضے میں ہیں؟ خود ہمارے ملک کا دیکھ لیجیے، یہاں کے جتنے بھی خزانے ہیں، زمینی خزانے، یہ سب کے سب کس کے قبضے میں ہیں؟ کس کے کنٹرول سے چلتا ہے؟ کس کے قابو سے چلتا ہے؟ اسی طرح اس کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ آسمان سے برسنے والے بارش کے تعلق سے، بارش کو جب چاہے اس کو چلائے گا، کہے گا آسمان سے بارش ہونا رک جائے تو وہ رک جائے گا. آج یہ بھی چیز سمجھنا بہت آسان، کیسے ٹیکنالوجی نکلے ہوئے ہیں کہ آسمان سے بارش برسنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. جہاں سیلاب برسانا ہے، سیلاب لانا ہے، وہاں سیلاب لایا جاتا ہے. جہاں بارش کے ذریعے سے ملکوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے، آج تباہ کیا جاتا ہے. اور اس چیز میں، اس ٹیکنالوجی میں آج ان لوگوں کو، ان چند لوگوں کو جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ان کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے. اب اسی طرح وہ دجال جب نکلے گا، مادرزاد جو اندھا ہے اس کو بینا دے گا، مادرزاد جو لنگڑا ہے اس کو صحیح کرے گا، لولا ہے اس کو صحیح کرے گا، مریض مرض میں مبتلا ہے اس کے مرض کو دور کرے گا. وہ ساری چیزیں، ہر چیز پر اس کا کنٹرول. اسی طرح جب ظاہر ہوگا تو آدمی کو کھڑا کرے گا. تمہارے باپ دادا کو تم نے دیکھا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں. دیکھنا چاہو گے؟ میں خدا ہوں. تو وہ اس کے باپ دادا کے روحوں کو ظاہر کرے گا اور لا کر کے اس سے باتیں کروائے گا. آدمی دیکھے گا پریشان ہو جائے گا. روحوں سے باتیں کرنے میں آج یہ ٹیکنالوجی کی جو پہنچ ہے، اس روحوں سے کیسے رابطہ ہو، ان لوگوں کا اس پر بھی محنتیں ہو رہی ہیں. خبروں کے مطابق، ذرائع کے مطابق ایک حد تک ان کو کامیابی حاصل ہے. آدمی جب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے طاقت پر سے اس کا یقین خود بخود. جیسا کہ میں نے کہا آپ کو کہ ایجوکیشن کے نام پر پچھلی مرتبہ جیسا کہ میں نے کہا، انبیاء جس آتے تھے اور آ کر کے جو کہتے تھے ہر انسان کو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کو کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، ان تین چیزوں کو سمجھاتے تھے، جس میں توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی. ان تین چیزوں کو سمجھاتے تھے. ان تین چیزوں کا یقین ختم کرنے کے لیے باطل نے، یہودیوں نے ایجوکیشن کے نام پر جہالت کو عام کرنا شروع کیا، اور ایسا شروع کیا کہ آدمی سامنے والا جب پوچھیں گے تو بالکل اس کو تسلیم تو نہیں کرے گا، لیکن باطل ایسی محنت کرے گا کہ سامنے والا مجبور ہو جائے گا مزاج کے اندر سے، اپنے اندرونی اعتبار سے وہ مذہب کا، دین کا، اسلام کا باغی بن جائے. اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی اسلامیات، اس کو دین کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی، دینداری اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ محنتیں آج ہو رہی ہیں. تو روحوں سے کیسے رابطہ ہو، اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اس پر بھی ٹیکنالوجی بنائی جا رہی ہے، اور لہٰذا ان کو ایک حد تک اس میں کامیابی حاصل ہو چکی. جب پوری دنیا پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا، جب تک 100% نہیں ہو جاتا اس وقت تک دجال کا خروج اور ظہور نہیں ہو سکتا.
اور یہ دجال ہے کیا؟ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا، جس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، سلطنت اپنے قائم کیے ہوئے تھے، اس تخت پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے باڈی کو، جسم کو لا کر کے بٹھا دیا۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہوئے، اور فوراً انہوں نے دعا کی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت چاہیے، ایسی سلطنت چاہیے کہ جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، جس پر کسی کا نہ چلے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، بالخصوص حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اس وقت اس لمحے میں جو گھبرا گئے تھے، وہ اس وجہ سے گھبرائے تھے کہ وہاں پر جو جسم اور باڈی آ رہی تھی وہ صرف جسم تھا، اس میں روح کا نام و نشان نہیں، روحانیت نہیں تھی۔ اگر انسان ہوتا اور اس میں روح ہوتی تو گھبرانے کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں ہوتی۔ روحانیت سے بالکل عاری اور خالی ایک جسم آ گیا، فوراً حضرت سلیمان نے پہچان لیا کہ اب یہ جسم، یہ جو ڈھانچہ آیا ہوا ہے، یہ پوری دنیا پر دھوکے سے حکومت کرے گا۔ اس وجہ سے حضرت سلیمان نے دعائیں کی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ آج فتنہ دجال کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں سے روحانیت کو ختم کر دی جائے، روحانیت کو ختم کر دی جائے، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ریسرچ ہے، اس سے روحانیت ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ غیر محسوس طریقے سے مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پابندی سے نماز پڑھنے والے نماز ادا کرتے ہیں، اب وہ اعمال بالکل رسمیت طور پر ہو گئے، روحانیت ختم۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ روحانیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے وہ روحانیت ختم، ہمارے اخلاق میں روحانیت نہیں رہی، ہمارے کردار میں روحانیت نہیں رہی، ہماری تجارت میں روحانیت نہیں رہی۔ یہی تو چاہتا ہے دجال، اور یہی تو ہے دجالیت۔ اب اس کے مقابلے میں جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا وہ ہے حضرت عیسیٰ۔ اور حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ جن کے تعلق سے اللہ نے کہا یہ روح اللہ ہیں، یہ روحانیت کے امام، اور دجال دجل کا امام، جھوٹ اور دھوکے کا امام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانیت کے امام۔ جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابل میں حضرت عیسیٰ جو کہ روح اللہ ہے۔ اب یہ جو طاقتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس پر پورا کنٹرول دجال کا ہو جائے گا، اور ایک قسم کے لوگوں کے پاس آ جائے گا تو اس کا خروج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں، یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں اس سے پہلے کئی انبیاء کو، صالحین کو، نیک لوگوں کو بھی دیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے ہر چیز پر، جناتوں کی فوج ان کے پیچھے چلا کرتی تھی، بڑے بڑے جانوروں پر ان کی حکومت ہوتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین جو کہ اسی سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، پوری دنیا کا سفر کیے ہوئے تھے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس علاقے تک پہنچے ہوئے تھے۔ ایسی طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، لیکن ان طاقتوں کو، ان کنٹرول، اپنے کنٹرول میں رکھنے والی ان طاقتوں کو اللہ نے دجالیت نہیں کہا، دھوکہ نہیں کہا۔ پتہ یہ چلتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، آج کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو مادیت ہے، ان مادیت کو سمجھ کر، اسی وجہ سے آج کے ہمارے علماء کرام اکابرین دین جدید تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ایجوکیشن کے مخالف نہیں ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے مخالف نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اس کے فائدے کو حاصل کرنے پر مخالف نہیں ہیں۔ پتہ چلا ان تمام ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کو صحیح چیزوں میں استعمال لے کر آ جانا، اس کے مخالف اسلام نہیں ہے۔
ان کمپیوٹر کو سمجھنا، ان ٹیکنالوجی کو سمجھنا، اور اس کو سمجھ کر اس کی طاقت کو صحیح چیز کے لیے مظلوموں کے حق میں استعمال کیا جائے، بے کسوں کے ان کے حق میں ان کو استعمال کیا جائے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح جب دجال کا خروج ہوگا تو حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الفتن کے اندر، دجال کا خروج ہوگا، ایمان والا دل کے اندر یہ سوچے گا میں تو مومن ہوں، میں جاؤں گا دیکھوں گا، اور جب اس کے پاس جائے گا اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے جب وہ اپنی طاقت دکھائے گا تو اس وقت وہ مومن شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا۔ مومن ایمان والا شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اس کے پیچھے چلے گا۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں یہ بھی کہا تھا کہ اس زمانے میں ایمان والے مسلمان جو سچے پکے ایمان والے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے، اپنی مستورات سے، اپنی عورتوں سے کہیں گے باہر مت جاؤ وہاں دجالیت ہے، ان اداروں میں مت جاؤ وہاں دجالیت ہے، ان علاقوں میں ان تنظیموں میں مت جاؤ، ان تعلیم گاہوں میں مت جاؤ وہاں دجالیت ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف طور پر کہا۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے تعلق سے فرمایا، تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مستورات کو ہمیں بچانا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تمام انبیاء نے بتایا کہ سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں قیامت کے قریب تک بھی جتنے بھی فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ایک آخری بات، حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے امام ہیں، ابھی حال ہی میں 1956 میں انتقال کیے ہوئے حضرت مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ وہ سائنس میں اور ریسرچ کے بہت بڑے ماہر تھے، عثمانیہ یونیورسٹی کے وہ معلم رہے اور ریٹائر ہو کر وہیں سے جو ہے وہ اپنی تعلیمی سفر کو ختم کیے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علم الحیل جو ہوتا ہے، جو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے علم الحیل کو اتنے زمانے میں جب کہ ٹیکنالوجی بھی نہیں آئی تھی اس کی تفسیر انہوں نے کہا علم الحیل وہ علم ہے کہ میکینکی طریقوں سے چیزوں پر قابو پایا جائے، میکینکی طریقوں سے چیزوں پر قابو پائے جانے کو علم الحیل کہتے ہیں۔ اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے دجال اس زمانے میں اپنے دور میں جو کرشمے دکھائے گا، جو اپنی طاقتیں ظاہر کرے گا، اس زمانے میں وہ شخص بھی وہ چیزیں کر سکے گا جو علم الحیل سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور آج کی دنیا کی تعلیم گاہیں، یونیورسٹیز اور ہائی اسکول، یہ جتنے بھی بڑے بڑے تعلیمی گاہیں ہیں اسی کی طرف رواں دواں ہے، اسی کی طرف گامزن ہے۔ علم حیل اس زمانے میں ہر شخص جان لے گا اور دجال کی طرح اپنے کرشموں کو، اپنی طاقتوں کو ظاہر کرے گا۔ یہ ہے دجالیت، یہ ہے فتنہ دجالیت۔ اسی لیے اس صورت کی تلاوت کی جائے جمعے کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ایک روح، ایک نورانیت اس کے اندر پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے اگر اس ہفتے میں دجال کا اگر خروج ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانیت کے ذریعے سے اس شخص کی حفاظت کرے گا۔ آج کے دن اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔